بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا قال اللہ تبارک و تعالی وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں توکل کا اظہار، بھروسہ کرنا۔ توکل اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے، بہت بڑا روحانی مقام ہے، دل کا سکون ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا یہ بہترین ہتھیار ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ ظاہری اسباب کو حرکت میں لا کر بھروسہ مجھ پر کرے۔ ایک شخص کشتی پر سوار ہے، یہ ظاہری سبب کو اس نے اختیار کیا، مگر بھروسہ رب پر کرے۔ دکانداری ضرور کرے مگر بھروسہ رب پر کرے۔ سواری پر جا رہا ہے کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، مگر بھروسہ رب پر کرے، کیونکہ جتنے سہارے وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو فنا ہو جانے والے ہیں سوائے اللہ کے سہارے۔ ایک آدمی اپنا آخری سہارا ہی کشتی کو سمجھ لے، یہ کشتی تو پھر ڈوب جاتی ہے، مادی سبب ہے۔ ایک آدمی سارے کا سارا سہارا ہی اپنی دکانداری کو سمجھ لے، بے دکانداری تو بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ اس کی ذات پر کر جو ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ، یہ بھروسہ جس آدمی کا توکل کامل ہوتا ہے وہ بیماری کی حالت میں بھی وہ نشہ صحت مندی کا لیتا ہے۔ جسے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے وہ تہی دامنی میں بھی امارت کے جذبوں کو رکھتا ہے۔ جس بندے کے اندر توکل کی خو ہوتی ہے وہ چھوٹی سی کٹیا کے اندر بھی ایک بہت بڑے محل کا مالک نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر اپنی کٹیا پر نہیں، اپنے چھوٹے سے ہتھیار پر نہیں، دکانداری پر نہیں، اس کی نظر تو اپنے مولا پر ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اور اللہ جل جلالہ کی صبح و شام تسبیح بیان کیا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے بندے جب تو بھروسہ کر لے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اللہ کی ذات پر جب تو عزم کر لے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کر لے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک مرتبہ نہیں 10 20 مرتبہ سوچتے ہیں مگر عملی اقدام نہیں کرتے۔ ان کے لیے یہ بات ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، جب ایک معاملہ میں عزم کر لیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ پر کر۔ ایک آدمی دکان کھولے نہیں، کہے کہ نفع آ جائے، کشتی پر سوار ہو نہیں، کہے کہ دوسرا کنارہ مل جائے، گاڑی کو سٹارٹ کرے نہیں، کہے کہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو توکل کے خلاف ہیں۔ دیکھیے یہاں پر پرندے بھی جاتے ہیں نا صبح، تغدو خماسن وتروح بطانا، وہ صبح ہو جاتے ہیں خالی پیٹ، شام کے وقت تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر آ جاتے ہیں۔ اگر یہ پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں بیٹھا ہوا یہی کہتا رہے کہ جو کچھ ملنا ہے یہی ملنا ہے، تو یہ توکل تو نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ آدمی
ہتھیار کو بدستور قائم رکھے، اپنے اسلحہ کو درست رکھے اور اس کی کاٹ کو آگے بڑھائے اور یقین اپنے رب پر رکھے۔ یہ ہے اصل میں توکل۔ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العزت بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہ ظاہری اسباب کو حرکت میں لایا اور پھر اس پر بھروسہ رب کی ذات پر کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ، اپنا رخ تابہ ان سے ویسے ہی پھیر لو، یہ تو مخالفت کرتے ہیں، یہ تو اسلام کے مخالف ہیں، یہ سنبھلنے والے نہیں ہیں۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور رب ذوالجلال کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت کام بنانے والا ہے۔ یہ کافر لوگ جو ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کیا کام بنائیں گے؟ نہیں، بلکہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وکیل کے طور پر رب تمہارا وہ کافی و وافی ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور مفہوم وہی رہے کہ یہاں پر ظاہری اسباب کو حرکت میں لا کر نتیجہ رب پر چھوڑ دینا۔ اب دیکھیے، ایک آدمی، چھوٹے سے ایک مثال ہے، ایک آدمی وہ پتنگ اڑاتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ میری پتنگ ہواؤں میں اڑے۔ بھئی ڈور تیرے ہاتھ میں ہے، پتنگ تیرے ہاتھ میں ہے، ہواؤں میں فضاؤں میں، اگر تو آگے بڑھ تو صحیح۔ ایک آدمی دکان کھولتا ہی نہیں ہے، کہے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ بھئی یہ تو توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ اپنے ظاہری اسباب کو حرکت میں لاؤ اور نتیجہ رب کی ذات پر چھوڑ دو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اللہ جل جلالہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اس کے دامن میں آ جاؤ۔ وہی تمہارا ہوا مولاکم، وہی تمہارا مددگار ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ اس کا مطلب کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ کی طرف راغب فرما رہا ہے کہ ظاہری اسباب کو حرکت میں لاؤ، اور پھر تم میری بارگاہ میں پہنچو تو میں پھر رب ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نتیجہ تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب، 70,000 بندے میری امت کے ایسے ہوں گے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی جانچ پڑتال نہیں، کوئی پرکھ نہیں ہے، سیدھے ڈائریکٹ وہ جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ 70,000 بندے، ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ہم الذین لا یسترقون، یہ غیر شرعی جھاڑ پھونک، ٹوٹکا، دم کرنا کروانا، غیر شرعی دم یکتی طور پر نہیں کرواتے۔ اب وہ لوگ جو عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، سکھوں کے پاس اور ہندوؤں کے پاس وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا کام یہاں سے ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو بھی جاتا ہو، چونکہ شیطان بھی تو ایک مخفی قوت ہے، وہ کام تو کرتا ہے، لوگوں کو پھسلاتا ہے۔ جیسے بعض لوگ الیاذ باللہ قرآن مقدس کو نیچے رکھ کر نہانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں بھی شیطان کام تو کرتا ہے۔ خفیہ طاقتیں دو طرح کی ہیں، مثبت اور منفی۔ اب یہ منفی قوتیں بھی تو حرکت میں آتی ہیں، لیکن جیسے نا اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، تو جس کا مطلب اگر کام ہوتا بھی ہو، ایک آدمی کہتا ہے جی تمہارا کام ہو جائے گا
یہ توہین والا یہ کام کر دو، قرآن شریف پر بیٹھ کر نہا لو، اس کو آگ لگا دو، بھائی اس کام کے ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے۔ اس طرح کی زندگی سے موت بہتر ہے، اس طرح کی صحت سے بیماری بہتر ہے، اس طرح کی دولت مندی سے تہی دامنی بہتر ہے، کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے بندہ دور ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جنت الفردوس میں 70,000 میرے بندے ایسے ہوں گے میری امت کے جو بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ دوسرے مقامات پر آتا ہے کہ شرعی طور پر جھاڑ پھونک تو خود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہاں پر اس کا عمل کیا ہے، خود اپنے وجود پر پھونک مارے ہیں۔ ولا یتطیرون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے۔ پہلے بدشگونی لینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پرندہ چھوڑا جاتا، ایک آدمی سفر کرنا چاہتا ہے تو پرندہ چھوڑتا، تو پہلے سے ان کا طے شدہ ایک قانون ہوتا تھا کہ اگر اس طرف پرندہ چلا گیا تو سفر اچھا ہے، ادھر چلا گیا تو سفر اچھا نہیں ہے۔ پھر وہ دیکھتے تھے کہ پرندہ کس طرف جاتا ہے۔ یہاں پر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے شگون لینا۔ اچھا، اسی طرح سے وہ پانسے بہت سے تیر پڑے ہوتے، ایک ان کا مذہبی رہنما اندر چلا جاتا، کمرے میں چلا جاتا، بلکہ کعبہ شریف میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، وہاں سے ایک تیر اٹھا کر لے آتا، جو کچھ اس پر لکھا ہوتا وہ آ کر بیان کر دیتا، اس کے مطابق لوگ چلتے۔ پہلے یہ صورت تھی، آج کل صورت پہلے انسان ہی تیر نکالتا تھا، اب جو ہے وہ طوطا فال ہو گئی، اب بندہ نہیں جاتا بلکہ طوطا جاتا ہے، وہ بہت سے کارڈ پڑے ہوتے ہیں انہیں لے آتا ہے، اس کے مطابق لوگ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ درست نہیں ہیں۔ اور جنت الفردوس میں داخلے کے لیے دوسری کیا صورت ہے؟ بلا یتطیرون، وہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رب پر بھروسہ کرنا کتنا بڑا مقام ہے روحانیت کا، کہ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے، ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ سفر میں تھے، غزوہ نجد میں، کیلولے کا وقت ہوا، دوپہر کے وقت سرکار دو سراؤ نے آرام فرمایا، مختلف چھوٹے چھوٹے جو درخت جیسے ہوتے تھے، صحابہ نے بھی اپنی اپنی جگہ وہاں پر لے لی۔ کچھ دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان فرمایا بھی ادھر آؤ، آئے، دیکھا تو سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو یہ آدمی جب میں سویا ہوا تھا تو اس آدمی نے کیا کیا، انا نائم فاخترط سیفی، اس نے میری تلوار اتاری اور میرے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو تلوار اس نے سونتی ہے، میں یمنعک منی، محمد اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے بتاؤ تجھے مجھ سے بچائے گا کون؟ قلت اللہ۔ اب تو ظاہری اسباب کوئی حرکت میں لایا جا سکتا ہی نہیں تھا، ایک تلوار تھی وہ تو دشمن نے اٹھا لی۔ ان حالات میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب ظاہری حرکت کچھ نہیں کی، بلکہ ایک باطنی سبب کو ہی اختیار کیا۔ جب اس نے کہا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا، حضور نے فرمایا اللہ۔ اب یہاں تو کوئی ظاہری اسباب بھی حرکت میں نہیں لائے گئے۔ فشامہ ثم قعد، پھر اس نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالی اور چپ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ بندہ ثم قعد فهو ھذا، اب دیکھو وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ، بہت سے ہمارے الجھے ہوئے مسائل کا حل وہ توکل ہے، اور بہت سے سلجھے ہوئے مسائل ہمارے الجھ اس وقت جاتے ہیں جب ہم رب کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے۔ بچوں کے، بچیوں کے، بیوی کے، مالی مسائل ہے، معیشت ہے، تمدن ہے، ہماری سیاست ہے، ریاست ہے،
وہ شہرداری ہے، بلدیات کا نظام ہے، ملکی قانون ہے، بین الاقوامی ضابطے ہیں، کتنی چیزیں ہیں۔ یہاں پر ہم بذات خود جس وقت توکل اور بھروسے سے کام نہیں لیتے ہیں تو سلجھا ہوا کام بھی الجھ جاتا ہے، اور جب رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں تو الجھا ہوا کام بھی وہ سلجھ جایا کرتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔